میں نے جتنے میجر انٹرویوز کیے ہیں ان انٹرویوز سے پہلے اور ان انٹرویوز کے بعد کیا کیا کچھ ہوا میں کسی دن اپنی کتاب میں لکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا. اور تھوڑا سا یہاں بھی بتائیے گا کہ کیا کچھ ہوا. ایک آدھ انٹرویو کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ جو میں نے خان صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا اینڈ ہی واز دا پرائم منسٹر بیک دین, تو میں وین آئی واز آن مائی وے بیک, اچھا پہلی بات تو خان صاحب کو وہ جو انٹرویو ختم ہوا تو ہی جسٹ ٹک آف ہز مائک اینڈ نو pleasantries and he just stood up and left the room. اچھا ہاں میں سمجھا وہ کہیں گے اچھا تھینک یو سو مچ منصور, بہت شکریہ, یا چائے شائے پی کے جانا ہے, خیر چائے کا پینے وہ چھوڑیں, چائے تو وہ نہیں آفر کرتے کسی کو, خیر ٹھیک ہے دیٹس فائن, لیکن نو pleasantries. I mean he did not I think like کہ میں کیوں بیٹھا یہاں پہ. اچھا ایک شاید ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس انٹرویو کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ 45 منٹس ہیں آپ کے پاس, جبکہ اس وقت خان صاحب ایکچولی 2 گھنٹے کے انٹرویوز دے رہے تھے. انہوں نے جتنے اینکرس کو دیے سب کو 2 گھنٹے کے دیے, مجھے کہا گیا جی 45 منٹس. And I was like why, میرے ساتھ اس طرح کیوں. تو لیکن میں نے اس 45 کو بھی اسٹریچ کر کے 65 کر لیا تھا. I stopped looking at the guy who was standing right behind the camera. تو میں نے کہا کیا کرے گا, بیچ میں آئے گا, بیچ میں چھلانگ مارے گا تو مار لے کر مار لے گا. میں انٹرویو کرتا گیا. خیر when I was on my way back to Lahore, کیونکہ میں لاہور سے آیا تھا انٹرویو کرنے کے لیے, تو پھر مجھے ایک کال آئی رستے میں and they said کہ جی یہ نا, because there was some guy standing in the room جو انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو واپسی کے اوپر مجھے کال ہے کہ اس میں سے نا 3.5 منٹ نکال دیں. ایک اسپیسیفک کویشچن تھا ایک اسپیسیفک صاحب کے بارے میں, تو وہ مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس کو نکال دیجیے. تو میں نے کہا وائی, کیوں نکلوانا ہے آپ نے؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو فیصلہ میں کروں گا نا, آپ تو نہیں کریں گے. تو نہیں ارریلیونٹ ہے. میں نے کہا نہیں ریلیونٹ تو ہے. وہ کسی پیزا کے بارے میں سوال تھا بیسکلی, ان دنوں وہ پیزا کا بڑا ایشو چل رہا تھا. جی جی بالکل. تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو رہنے دیں. تو انہوں نے جب زیادہ انسسٹ کیا, میں نے کہا جی پھر ایک کام کریں پورا انٹرویو روک لیتے ہیں, پورا ہی انٹرویو روک لیتے ہیں, یہ 60 منٹ کا جو انٹرویو ہے لیٹس ناٹ گیٹ اٹ آن ایئر. اچھا تب تک پورے پاکستان میں آلریڈی خبر پھیل چکی ہوئی تھی, ہم بھی بتا چکے تھے لوگوں کو, وہ لوگ بھی بتا چکے ہوئے تھے کہ خان صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ منصور علی خان نے کنڈکٹ کیا. اب اگر وہ آن ایئر نہیں جاتا تو اور بھی سوال ہونے تھے. تو خیر وہ گیا, وہ 3.5 منٹ گئے اس کے اندر. جی وہ روکے نہیں, میں نے گئے اسی طرح. تو اسی طرح ہر انٹرویو کے پیچھے ایک کہانی ہے. شہباز شریف صاحب کا جب انٹرویو ہوا, وہ جب وہ جیسا بھی تھا جس طرح بھی لوگوں نے دیکھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ وہ کھڑے ہوئے, ہی واز ویری پلیزنٹ. انہوں نے خان صاحب کی طرح نہیں کیا, انہوں نے کھڑے ہوئے, اور عام طور پہ کسی بھی انٹرویو کے بعد جو ہے وہ اکثر جو کیمرہ مین ہوتے ہیں, پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے, وہ کہتی ہے وی وانٹ ٹو گیٹ اے پکچر ود دیٹ گیسٹ. تو میرے بھی پروڈیوسرز وغیرہ نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تصویر کھنچانی ہے, وہ تصویریں کھنچا رہے تھے. تو کرتے کرتے نا انہوں نے کہا منصور صاحب 1 منٹ ذرا بات سنیے گا. میں نے کہا لو جی آئی درخواست کہ فلاں چیز نکال دینا, جو وہ خان صاحب والا وہ میرے مائنڈ میں تھا. انٹرسٹنگلی شہباز شریف صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. میں کہ جی بولیں, اس میں سے نکالیے گا کچھ نہیں. میں لائک ریئلی, میں نے کہا ہاں پلیز یہ سارا چلائیے گا, اس میں سے ایڈٹ کچھ نہ کیجیے. میں کہا آلرائٹ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ مطلب واقعات ہوتے ہیں. ایک جو کنٹروورسی مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کے ساتھ جڑی تھی وہ تھی جو آف دا ریکارڈ کانورسیشن لیک ہو گئی تھی. یہ میں سن چکی ہوں, آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ کچھ انٹرنل جو ہے وہ لیک تھا. میرا انٹرسٹ یہ جاننے میں ہے کہ اس کا بیک لیش آپ کے اوپر کیا تھا, چینل کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے. واٹ واز دا بیک لیش دیٹ یو ہیڈ ٹو فیس؟ اچھا دیر آر ایکچولی 2 sides آف criticism. One side which is actually quite pro PTI, they said کہ جی آپ نے یہ دکھایا کیوں نہیں, آئی مین اس کو چھپایا کیوں, یا آپ نے اس کو انٹرویو کا حصہ کیوں نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے ذرا اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. وہ تو میں آئندہ بھی نہیں کبھی دکھاؤں گا, کیونکہ ونس اف مائی گیسٹ سیز کہ پلیز کیمرہ بند کر دیں, دیٹ مینس ناؤ اٹس آف دا ریکارڈ. آئی کانٹ شو دیٹ پارٹ. یہ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے اس طرح کیمرے بند کرائے ہوئے ہیں. اچھا جی ہو چکا ہوا ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو جب وہ اب چونکہ وہ بھی آف دا ریکارڈ ہے تو ہم ان کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بیٹا آپ کے اپنے لیڈرز بھی یہی کرتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مطلب میں نے آج آپ کو بتایا نا کہ جب خان صاحب کا انٹرویو ہوا تو مجھے فون آیا, اور فون بھی کہاں سے آیا کہ جناب وہ پیزا والا جو 3.5 منٹ کا ایک تھا وہ پلیز بیچ میں سے نکال دیجیے. جبکہ اس وقت نہ خان صاحب نے کیمرہ بند کرنے کو کہا. ہو سکتا ہے اگر خان صاحب اس کو کہہ دیتے کہ منصور یار پلیز کیمرہ بند کرنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دس کویسچن, ہی وڈ ہیو بین رائٹ, آئی وڈ ہیو ریسپیکٹڈ دیٹ. اچھا ایک پارٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ اب آ جائیں کہ جناب
وہ لیک جو ہے وہ کس طرح ہو گیا میں اس کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ پارٹ جب انہوں نے کہہ دیا اٹس سافٹ ویئر آف دا ریکارڈ آئی کانٹ آنر اٹ. تو وہ ایک صاحب جو ہماری ٹیم کے اندر تھے انہوں نے چھکا مار دیا, انہوں نے بیوقوفی کر دی. یو گاٹ ٹو نو, ہمیں پتہ ہے, ہم نے صرف یہ نہیں, ہم نے نون لیگ کے مطلب مریم اورنگزیب کو ہم نے اس شخص کا نام, پتہ, فون نمبر, ساری ڈیٹیلز ہم نے دے دی کہ جی یہ بندہ ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہی ہیز ڈن آل دیٹ. تو ناؤ اف یو وانٹ, اچھا حکومت بھی اس وقت ان کی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب واز دا ہوم منسٹر. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی اگر آپ نے اس کے اگینسٹ ایکشن اسٹارٹ کرنا ہے تو وی آر ولنگ, اگر آپ نے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. تو نون لیگ از ناؤ مطلب انہوں نے سارا انہوں نے کہا جی وی ٹوٹلی ٹرسٹ یو, وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود یو. آئی میٹ مریم نواز آفٹر دیٹ, آئی میٹ مریم اورنگزیب. ابھی میں نے میرے خیال میں 3 ہفتے ہوئے ان کا پوڈ کاسٹ کیا, شی کیم ٹو مائی ہاؤس, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا. شہباز شریف کا انٹرویو اس کے بعد ہوا, سارا کچھ. سو نون لیگ سیز کہ جی وی فائن ود یور ورژن آف دا اسٹوری اینڈ وی ٹوٹلی ٹرسٹ یو, ایسی کوئی بات. اچھا, ان کی طرف سے کوئی ایز سچ وہ نہیں تھا, چینل کی طرف سے تھا. اور یہ میں اس لیے پوچھی ہوں بیکاز یو لیفٹ سما آفٹر سم ٹائم. جی, they were concerned about it کہ یہ کس طرح ہو گیا. ڈیفینیٹلی they were concerned about it. لیکن میرا جو سما کو چھوڑنا تھا اس میں یہ ریزن ڈسکس کم از کم نہیں ہوئی. اگر تو یہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ہے تو مجھے نہیں پتا, آئی وڈ ناٹ اسپیکولیٹ آن دیٹ. لیکن میں نے اس کے بعد سما اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ جی یہ مریم نواز کے کلپ کا یہ سب کچھ ہوا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے میری امپلائمنٹ کے ٹرمز جو ہیں وہ چینج کرنے کی کوشش کی تھی سما نے. میری جو ان سے کانٹریکٹ ہوا تھا وہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی دس از اے نیو کانٹریکٹ اینڈ اٹ ہیڈ ریگارڈنگ ڈیجیٹل ریونیو. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, آپ ڈیجیٹل ریونیو جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں نے کہا وائی از دیٹ؟ تو انہوں نے کہا بیکاز یو آر آر فیس. میں نے کہا بٹ آئی واز رننگ مائی یوٹیوب چینل بفور آئی جوائنڈ سما, آپ کے یہاں آنے کے بعد تو نہیں میں نے شروع کیا. انہوں نے کہا بہرحال دس از دا نیو پالیسی اینڈ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. میں نے کہا دس پالیسی از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می, مجھے یہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پسند. اچھا, اس کے بعد 2-3 دن کے بعد دے ٹک اٹ بیک. اچھا, ہاں, دے سیڈ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک آل دس تھنگ. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینی مور because now I think you're trying to change the formula with which we started our partnership. So I am not comfortable working over here, I want to leave. تو انہوں نے بہت کوشش کی روکنے کی, بڑا انہوں نے یہ نہیں, میں I will give them full marks on this. وہ میرے گھر آئے, بہت کنونس کیا کہ نہیں آپ پلیز مت چھوڑ کے جانا. میں نے کہا I've made up my mind. Once I make up my mind تو اس کے بعد I will not get back. میں نے کہا یہ نہیں بس صحیح ہے. تو وہ بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کی. میرے پاس وہ کانٹریکٹ بھی پڑا ہوا ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ جی یہ نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. تو میں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا تھا. آئی نیور سائنڈ اٹ, وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے, ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا تھا. ہاں, اور اس کے بعد سے آپ نے اچھے اپنے کانٹریکٹس جو ہے وہ بنائے. نہیں, وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا نا, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا کہ یو لرن کہ آپ نے وہ جو غلطیاں ماضی میں کی ہوئی ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں کرنی. اچھا, ہم کیونکہ مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, وہ پھنس گئی تھیں, جواب نہیں دینا چاہتی تھیں, اسی لیے کیمرہ بند کروایا تھا. آئی گیس سو, یا ان کے پاس نالج نہیں تھی میرے خیال میں, شاید اسی وجہ سے. جواب مجھے ویسے آج تک نہیں ملا. آپ کو نہیں ملا؟ نا, جبکہ آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر وہ جب چونکہ وہ کلپ آیا تھا اس میں I'll get back to you on this. ہاں بالکل. She never got back to me on that. اچھا, I asked the same question with Shehbaz Sharif صاحب also. اچھا, بعد میں اوکے, یہ الیکشن سے پہلے, پھر انہوں نے نہیں same car, about those same Evanfield apartments. انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا. اچھا, شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے کیا پتا, میری گاڑی ہے, میاں صاحب کی ہے. میں کہا بھائی ہیں آپ کے, مرسیڈیز گاڑی 6.5 لاکھ روپے میں لے لی. تو میں تو پہلے آفر کرنے لگا تھا 8 انچ مینو دے دے. مرسیڈیز کا انہوں نے تو کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. چلے کیمرہ تو نہیں بند کرایا نا, کیمرہ نہیں بند کرایا.